مدینہ یہ سوچ لو، رو کہہ رہے ہیں شاہ مدینہ یہ سوچ لو، پھر نہ ملے گا غازی سکینہ یہ سوچ لو، گم ہو گیا جو دشت میں آلے نبی کا جان، ڈھونڈو گی پھر کہاں یہ نگینہ یہ سوچ لو، مر جائے گی بچھڑ کے تو زندہ شام میں، مر جائے گی بچھڑ کے تو زندان شام میں، جا پاؤ گی وطن میں نہ کبھی یہ سوچ لو، دامن میں آگ ہوگی کانوں سے خون رواں، دامن میں آگ ہوگی کانوں سے خون رواں، در چھین لے گا شمر سکینہ یہ سوچ لو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پر خاندان ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واکرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تر تعریف و تعصیف، حمد و ستائش اس پروردگار عالم مالک ربانی کے لیے ہے کہ جس کے علم کا احاطہ پوری کائنات کا کوئی عالم نہیں کر سکتا، وہ خالق کون و مکان کہ جس کے اول کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اول سے بھی اول ہے۔ اگر ہم پروردگار کو دیکھیں تو وہ واحد و احد، وہ پروردگار عالم کہ جس کے لیے
عالم کی زبان قاصر ہے کہ اس کے علم کا احاطہ کر سکے، جس کے لیے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی کریم اس بات سے قاصر ہے کہ اس کے کرم کا اندازہ لگا سکے۔ بس پروردگار عالم معبود برحق کہ جو ایک خاموش خزانہ ہے، ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، مستون ہے، مستور ہے، جب اس نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، جب پروردگار خود کہتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سب سے پہلے میرا نور تھا، بس میں نے یہ چاہا کہ میرا نور پہچانا جائے تو میں نے ایک نور کو خلق کیا، ایک نور کو خلق کیا، نور محمد کو خلق کیا، ایک نور کے دو ٹکڑے ہوئے۔ میں نے نور محمد کو خلق کیا، اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے، بس ایک مرتبہ ایک نور محمد بنا، ایک نور علی بنا۔ جب اس نے سجدہ کیا تو میں مسجود بن گیا، جب اس نے عبادت کی تو میں معبود بن گیا، جب میں نے اس کو خلق کیا تو میں خالق بن گیا، جب اس نے میرا رزق کھایا تو میں رازق بن گیا، جب اس نے سجدے کیے تو میں مسجود بن گیا۔ یعنی پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب فعل انجام دیتا گیا اور خدا کے نام پڑھتے گئے۔ اب جو یہ علم تھا، یہ نور تھا، ایک نور محمد تھا، ایک نور علی تھا، اب ان کو بھی کوئی نام ملنا چاہیے تھا، تو کیا کہنا اس ذات کا، کہا میرے حبیب، اے میرے یاسین، آپ نے ہمیں نام دیا ہے، آپ نے رزق کھایا ہم رازق بنے، آپ نے عبادت کی ہم معبود بنے، آپ نے سجدے کیے ہم مسجود بنے، میرے حبیب آپ نے ہم سے عشق کیا ہم معشوق بنے، آپ نے محبت کی ہم محبوب بنے۔ اب ہم آپ کو بھی آواز دیتے ہیں، اس شان سے دیں گے کہ کبھی یاسین کہیں گے، کبھی طٰہٰ کہیں گے، کبھی مزمل کہیں گے، کبھی مدثر کہیں گے، لیکن میرے حبیب اتنا جان لیجئے کہ ہم آپ کو نور اول بھی کہیں گے، نور آخر بھی کہیں گے، اے میرے حبیب، لیکن آپ کے نور سے جو دوسرا نور خلق ہوا ہے ہم اس کو اپنا نام دیں گے، علی العظیم میں سے علی کہہ کے پکاریں گے۔ صلوات بر محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حبیب کا نور اگرچہ اس کائنات میں آیا سب سے آخر میں ہے، یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو محمد کون ہیں؟ آخری رسول ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے ماشاءاللہ۔ جب بچے گود میں آتے ہیں تو ماں یہی تعلیم دیتی ہیں کہ محمد آخری رسول ہیں، اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہیں، یعنی محمد آخری رسول ہیں، گویا آخر میں نور آیا نہیں، سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا گیا۔ جب یہ کائنات یہ نہیں تھی، یہ زمین نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھا، یہ ملائکہ نہیں تھے، یہ فرشتے نہیں تھے، یہ حوریں نہیں تھی، سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا گیا۔ خود محمد نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، میں وہ نور تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نور محمدی اتنا عظیم تھا کہ پروردگار اسے تنہا دنیا میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیوں کر ممکن تھا کہ اس زمین پہ نور محمدی کو بھیج دے، جبکہ اس کائنات میں نہ انسان ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم ذات ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس عرش نشین بندے کو فرش زمین پر بھیج دے؟ بس اس نے کہا ہم زمین ہموار کریں گے، اے آدم آپ جائیے اور جا کر دیکھیں، وہاں جائیے، یعنی انسان پیدا ہونا شروع ہوں گے، آدمیت پہلے کی، پھر ہم اپنے حبیب کو بھیجیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نور کا مرتبہ آپ کیا جانیں، آپ جائیے، لیکن خیال رہے، ہر نبی سے پروردگار نے وعدہ لیا، خیال رہے کہ جب آپ دنیا میں جائیں تو ہر ایک انسان سے کہیں کہ فقط کلمہ پروردگار کا پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے۔
محمد اللہ کا رسول ہے۔ آدم گئے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اب نوح آپ جائیے۔ بہرحال وہ تفصیلی واقعات ہیں کہ آدم آئے، ان کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہوا، زمین داغدار ہو گئی، خون ناحق کی چھینٹیں بہہ گئی، بس نوح کو بھیجا گیا جائیے آپ زمین سے خون ناحق کی چھینٹوں کو دھو دیجئے۔ نوح دنیا میں آئے، آنے کے بعد طوفان آیا، ایسا طوفان آیا کہ کوئی نہیں بچا۔ کہا پھر سے یہ دنیا بسے گی، پھر سے یہاں آبادی ہوگی، لیکن خیال رہے اپنی اولاد سے کہیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ فقط اس کا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ نوح نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابراہیم آئے، کہا خیال رہے کلمہ فقط اللہ کا ہوگا، محمد کا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یوسف آئے، کہا یہی کلمہ پڑھا جائے گا۔ یعقوب آئے، کہا یہی کلمہ ہوگا۔ یونس آئے، کہا یہی کلمہ ہوگا۔ شعیب آئے، کہا یہی کلمہ ہوگا۔ یعقوب آئے، کہا یہی کلمہ ہوگا۔ ہر ایک نبی، موسیٰ و عیسیٰ تک آنے والا ہر نبی ایک ہی کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھنا یہ تھا آدم سے عیسیٰ تک تمام کے تمام نبیوں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ آنے والا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ یعنی یا رسول اللہ، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کلمہ پڑھا تو خدا کا پڑھا یا محمد کا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب محمد کائنات میں آئے تو دیکھا یہ گیا کہ خدا جس کا کلمہ آج تک پڑھوا رہا ہے وہ آنے والا کس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے کائنات خاموش ہے، انبیاء چپ ہیں، زمین رکی ہوئی ہے، آسمان خاموش ہے، تمام پرندے خاموش ہیں، پھول مسکرا تو رہے ہیں لیکن لبے گویائی نہیں ہے۔ ہر ایک دیکھ رہا ہے محمد کی جانب کہ محمد کس کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد کس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آ گیا وہ حسین وقت، وہ خوبصورت روز جب پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جاؤ اے میرے حبیب، اے میرے محمد، خاندان والوں کو بلواؤ، سب کو دعوت دی جائے، اپنے گھر میں جمع کرو۔ کہا خدایا کون سے گھر میں جمع کروں؟ کہا جاؤ ابو طالب کے گھر میں جمع کرو۔ اب گئے چچا کے پاس، اے چچا ابو طالب آپ کا گھر چاہیے، خدا نے کہا ہے دعوت دی جائے گی اور آپ کے گھر پر دی جائے گی۔ کہا میرا گھر حاضر ہے۔ کہا جب لوگوں کو بلوا رہے ہو تو محمد کھانا بھی دو گے؟ کہا یقیناً چچا کھانا بھی دیا جائے گا۔ کہا دیکھو کھانے کا انتظام بھی ہم کریں گے، جاؤ کھانے کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ تمام لوگوں کو بلوایا گیا، 40 افراد کو دعوت دی گئی، خاندان کے بڑے بڑے افراد آئے۔ آنے کے بعد دیکھا ادھر محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں، کسی نے اٹھ کر چاہا کہ محمد کی توہین کرے، ابو طالب نے بٹھا دیا۔ دوسرا دن بھی یہی ہوا۔ جب تیسرا روز بھی آ گیا، اب ابو طالب کہتے ہیں محمد جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ محمد کہتے ہیں کہ جو میں کار خیر انجام دینے جا رہا ہوں، اسلام پھیلانے جا رہا ہوں، دین پروردگار کو پھیلا رہا ہوں، کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ بس ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی۔ ایک 10 سال کا بچہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کیا جملہ تھا کہ تاریخ نازا ہو گئی۔ مورخ نے لکھ کر قلم کو رکھ دیا کہ یہ جملہ پوری تاریخ کی زینت ہے۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ گھر آپ کا ہوگا حبیب، گھرانہ ہمارا ہوگا، شمع آپ کی ہوگی، پروانہ ہمارا ہوگا، قرآن آپ بنیں گے، تفسیر میں بنوں گا۔ علی کہتے ہیں آپ قرآن ہوں گے میں تفسیر بنوں گا، آپ سطرے ہوں گے میں حروف بنوں گا، میری منزل آپ کی راہوں میں ہے، میری رحمت آپ کی باہوں میں ہے، میری سوچ آپ کی آہوں میں ہے۔ آپ نہ ہوتے تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، مصور ہوتا، شاہکار نہ ہوتا، یوسف ہوتا، خریدار نہ ہوتا، گنہگار ہوتے، شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ اور
علی نے فضائل محمد پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ بندہ حاضر ہے کہ آپ کی مدد کرے. اب رسول نے بٹھایا, پھر کہا کوئی اور ہے جو میری مدد کرے, کوئی اور ہے جو اٹھے. کوئی نہیں اٹھا. پھر یہی اٹھے, ہم حاضر ہیں. 3 مرتبہ جب یہی عمل دہرایا گیا تو ایک مرتبہ علی کو قریب بلایا اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو خاموش تھی, یہ نبی جو چپ تھے, یہ آسمان جو رکا ہوا تھا, یہ زمین جو ٹھہری ہوئی تھی, یہ چاند جس کی ضیاء کچھ چاہتی تھی, اب یہ حبیب کلمہ پڑھنے جا رہا تھا. ایک مرتبہ تمام نبیوں نے دیکھا محمد کے لب گویا ہونا شروع ہوئے, نطق محمدی نکلا, لا الہ الا اللہ. علی نے کہا محمد رسول اللہ, رسول نے کہا علی ولی اللہ. روزے پہ بلا لو, سوار بنا دو, قسمت کو جگا دو, قسمت کو جگا دو. برائے خوشنودی خاندان زہرا پر بابا سے بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولایت علی کا اعلان ہوا. ادھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, علی نے کہا محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ حبیب خدا نے کہا علی ولی اللہ. جیسے ہی حبیب خدا کے لب گویا ہوئے, تمام انبیاء بول پڑے علی ولی اللہ. فرشتوں نے کہا علی ولی اللہ. کائنات کے ہر ذرے ذرے سے آواز آئی علی ولی اللہ. غدیر سے پہلے ذوالعشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے وعدہ کیا. اب دیکھا جائے اسلام کو, تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے. اسلام شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اسلام ذوالعشیرہ سے شروع ہوا, غدیر تک پہنچا ہے. اگر دیکھا جائے تو پوری تاریخ ذوالعشیرہ سے غدیر تک کی ہے. اور دیکھیں کہ یہاں جو وعدہ کیا گیا ہے ہر جنگ میں علی نبھا رہے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے, اور آخری ابھی تک کی جنگ کربلا کی جنگ ہے. تو جنگ بدر میں مالائے کائنات ساتھ ساتھ ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں میرے مولا کہتے جاتے ہیں بہت کم مسلمان ہیں. کفار سے جب یہ جنگ ہوئی تھی تو صرف اور صرف 313 کی تعداد تھی. تاریخ فرازائی میں لکھا ہوا ہے کہ 313 مسلمان تھے اور یہاں ہزاروں کفار تھے. قریش کے کفار ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لیکن میرے مولا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ محمد کے سامنے ہم کیا بولیں, ہم کیا کہنا چاہیں, لیکن دیکھو یہاں پر اقلیت اکثریت پر غالب آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں خوشنودی پروردگار ہے. آپ جنگ خوشنودی خدا کے لیے کرنے جا رہے ہیں, اسلام کی راہ کے لیے. یعنی علی بتانا چاہ رہے تھے کہ جب بھی آپ کے دل میں محبت پروردگار ہو آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں گے. کہتے ہیں پہلے ہی کامیابی کا اعلان کر دیا. میرے مولا نے بتا دیا کہ یقیناً آپ جیتو گے کیونکہ آپ اللہ کے لیے جا رہے ہو. اب ایک مرتبہ پوری جنگ نہیں پڑھنی ہے. جنگ بدر کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو خیموں کو نصب کیا گیا. کفار کا ارادہ یہ تھا کہ جب بھی جنگوں میں جایا کرتے تھے اپنے 3 بڑے, ان کے متعلق 3 بڑے خداؤں کو لے جاتے تھے. ان کے 3 خدا تھے, لات, عزا اور ہوبل, یعنی یہ بت تھے ان کے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. وہ ان 3 خداؤں کو لے کر چلتے تھے. کفار میں سے کچھ شخص آگے بڑھا, اس نے کہا ہمارے پاس یہ خدا ہے, یہ ہمارا خدا ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, رسول کے اوپر ایمان لائے تھے, اللہ کا کلمہ پڑھا تھا, ایک مرتبہ گھبرا گئے. کہا یہ تو اپنے بتوں کو لے کر آئے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. واپس دوڑے ہوئے خیمے میں گئے. کہا یا رسول اللہ, وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی مولا
نہیں ہے, کوئی سرپرست نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے. دیکھو ہم اپنے خداؤں کو لے کر آئے ہیں, ہم ان کے سامنے کیا پیش کریں. اب ایک مرتبہ عبداللہ کے لال نے ابو طالب کے چاند کی طرف دیکھا, کہا اے اسد اللہ, اے شیر الہی, جاؤ جا کر جواب دو. اب علی چلے, آگے آگے علی جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے فخر سلیمان چل رہے ہیں, اس کے پیچھے ابو ذر چلے, مقداد چلے, تمام صحابہ کو لے کر جب پہنچے ہیں اس میدان میں تو ایک مرتبہ دیکھیں کیا شام کا منبر بنا ہے میدان بدر میں. پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کہا کون ہے جو یہ کہتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کفار آگے بڑھے, کہا ہمارے پاس خدا ہے, مولا ہے, سرپرست ہے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کا ولی کون ہے, آپ کا سرپرست کون ہے. بس ایک مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا. ایک یہ کہنا تھا, یہ جملہ نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ کفار ڈرنے لگے, پیچھے بھاگنے لگے. علی کا علی, اللہ کا شیر اسد اللہ پیچھے ہٹا اور ایک مرتبہ خیمے میں گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں جواب دے کر آیا ہوں. ادھر آپ نے کہا میں جواب دے کر آیا ہوں. ادھر جبرائیل امین آیت الکرسی کی یہ آیت لے کر نازل ہو گئے اور کہا کہ اے حبیب خدا علی سے کہہ دیجئے کہ خدا کو علی کے یہ جملے اتنے پسند آئے کہ قرآن کی زینت بنا دیا ہے. صلوات بر محمد. یہ آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی, میرے مولا کائنات نے پہلے سنا دی ہے اور ہم کیا شک کر سکتے ہیں. انہوں نے تو گود میں آتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی نا, قرآن جب تک نازل بھی نہیں ہوا تھا قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی. ایک مرتبہ پہلے آپ نے یہ آیت سنائی ہے, بعد میں جبرائیل آیت کا صحرا لے کر آئے ہیں. میری جان قربان اس پر, اس کے عشق میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے کہ جس کے لفظ نکلے ہوئے قرآن کی آیتیں بن جائیں, جس کا ہر جملہ قرآن کی سطر بن جائے, جس کا ہر عمل قرآن کی زینت بن جائے. آپ جہاں ڈھونڈیں وہاں علی ملیں گے. ایک مرتبہ کہا کہ میں نے ولایت پروردگار کا اعلان کیا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, پروردگار ولی ہے مومنین کا, پروردگار ولی ہے صاحبان ایمان کا. وہ جو کہ مومن ہو گئے, جو ایمان لے آئے, ان کا ولی, ان کا سرپرست, ان کا مولا خدا ہے. اور کون خدا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ جو آپ کو ظلمت سے نکالتا ہے, لوگوں کو ظلمت سے نکالتا ہے, اندھیرے سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے. اور کافرین کا کون ہے؟ کافرین کے لیے وہ لوگ جو کافر ہو گئے طاغوت ہیں, طاغوت ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, شیطان طاغوت کیا کرتے ہیں, ان کو نور سے خارج کر لیتے ہیں اور ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ جہنم میں رہنے والے ہیں. یعنی آپ کا ولی کون ہے؟ پروردگار ہے. یہاں دیکھیے کیا شان کا منبر تھا. کچھ منبر الگ نظر آئے ہیں, تاریخ کے کچھ منبر ایسے ہیں جو تاریخ کی زینت بنے ہیں. ایک یہ منبر کہ جو میدان بدر کی چوٹی ہے پہاڑ کی, اور علی نے ولایت پروردگار کا اعلان کیا ہے. بس خدا نے وعدہ کیا ہے علی, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ہمیں بدر کے لوگوں کے سامنے علی کہا ہے, سرپرست کہا ہے, ہماری ولایت کا اعلان کیا ہے. ہم حاجیوں کے سامنے آپ کو مولا بنا دیں گے. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد واجل فرجہ. یہ بھی ممبر جدا, وہ بھی ممبر جدا, یہ بھی ممبر الگ, وہ بھی ممبر الگ. یہاں پہاڑ کی چوٹی ہے, وہاں اونٹوں کے کچاووں کا ممبر ہے. یہاں ذاکر علی ہے یعنی سید الائمہ,
आइम्मा का सरदार, पहले इमाम, और वहाँ पर कौन है? सैयदुल अंबिया, यानी अंबिया का सरदार है। यहाँ का भी अंदाज जुदा है, वहाँ का भी अंदाज जुदा है। यहाँ हाथ ऊपर की तरफ उठ रहे हैं कि तुम्हारा वली खुदा है, परवरदिगार है, तुम्हारा सरपरस्त अल्लाह है, और वहाँ दोनों हाथों से उठाया जा रहा है कि मन कुंतु मौला फहादा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है, ये शेर इलाही मौला है। अब देखिए कि ये वादा कहाँ तक पहुँचता है। मैं तो बयान कर रही थी कि यहाँ पर जो विलायत का ऐलान हुआ था, मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान रसूल ने किया, हबीब खुदा ने किया। वादा ये था कि जब विलायत का ऐलान हो गया तो अब दस्तरखान बिछाया जाए, अब खाना लगाया जाए। जब दस्तरखान बिछा तो सलमान ये कहते हैं कि मैंने आकर देखा कि देव में एक दुम्बा पका हुआ था, एक दुम्बा पका हुआ था कि जो अरब के 40 अफराद, जो बड़े बड़े सरदार थे, उनके लिए खाना था। अब एक दुम्बा अगर जाहिरन देखा जाए तो कम है, यानी ग़िज़ा माशाल्लाह से अच्छी होती है डाइट, तो फिर ये एक दुम्बा कम है। कहा एक दुम्बा बना हुआ है, दस्तरखान बिछाया गया। सलमान आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह कोई काम है तो बताइए। कहा आप वहाँ जा खड़े होकर देखिए, मैं निकालूंगा और अली सामने ले जाकर पेश करेंगे। दस्तरखान बिछा और रसूल ने निकालना शुरू किया, अली ने ले जाकर रखना शुरू किया। रसूल निकालते गए, अली देते गए। अब लोग एक दूसरों को कोहनियां मार रहे थे कि आज जितना हो सके खा लो, क्योंकि हमें खत्म करना है। आखिर में ये हो जाना चाहिए कि खाना खत्म हो गया था, लिहाजा जितना मुमकिन हो सके खा लो, चाहे अगले 3 रोज ना खाएं। एक दूसरे को कोहनियां मारते रहे, खाओ, पेट भरो, खूब शेर हो जाओ। ये खाते गए, अली लगाते गए, रसूल निकालते गए। सलमान कहते हैं लोग इतने शेर हो गए कि उठना मुश्किल हो रहा था। बस जैसे तैसे उठकर अपने घर की जानिब चले तो कहा मैंने जाकर देखा वो दिम्बा ऐसे का ऐसे ही था। कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी बता दीजिए, आप रहमतुल लिल आलमीन है, यकीनन बताइए क्या हुआ कि सबने खा लिया, खूब शेर हो गए और दुम्बा ऐसे का ऐसे ही है। तो बस अल्लाह के हबीब ने कहा सलमान 2 बातें याद रखना। एक तो ये है कि जिस वक्त मैं खाना निकाल रहा था तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा था, यानी बता दिया अगर चीजों में बरकत चाहते हो तो अल्लाह के नाम से शुरू करो। और दूसरा देखो, मैं निकाल रहा था लेकिन ले जाने वाले यदुल्लाह थे। चमन चमन कली कली अली 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 अली, शहर शहर गली गली अली 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 अली, कहीं खफी कहीं जली अली 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 अली, नारे हैदरी 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 हैदरी, नारे विलायत अलीउल वलीउल्लाह, नारे विलायत अलीउल वलीउल्लाह, मक़सदे करबला अलीउल वलीउल्लाह, मक़सदे करबला अलीउल वलीउल्लाह। बराए खुशनुदी मौला कायनात हल्लाल मुश्किलात बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। कहा ये यदुल्लाह थे जो पेश कर रहे थे, अब बस यदुल्लाह से जो पेश किया जाए उसमें बरकत कैसे ना हो। लेकिन ये वादा था जो अली ने अंजाम दिया, किस तरीके से? कहा या रसूल अल्लाह हर जगह आप मुझे अपना मददगार पाएंगे, मैं हर जगह आपकी मदद करूंगा, चाहे किसी तलवारों के दरमियान सोना हो या मैदान उहद में आपको बचाना हो, बढ़ बढ़कर हमले करना हो। और जो काम अली ने किया है, क्या? रसूल और इस्लाम की हिफाजत किस तरीके से की सब जानते हैं। हर मैदान में की, घर में की, घर के बाहर की, हर तरीके से की। यहाँ तक कि कुफार के बच्चे आकर कहते थे कि हम रसूल को कुछ कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा है जो हमारे हाथ को इस तरह मरोड़ देता है, जो उठ भी नहीं पाता है। बचपन से की और कहाँ तक की? यहाँ तक कि आप जब तक इस दुनिया में रहे
हमारी गुनाहगार निगाहों से पोशीदा जब हो गए, जब तक मस्जिद कुफा तक रसूल और इस्लाम की हिफाजत, और यही काम सानिया ज़हरा ने किया है। इन्होंने रसूल और इस्लाम की हिफाजत की, उन्होंने हुसैन और इस्लाम की हिफाजत की। साहिबान आला कहते हैं कि बाद करबला ज़ैनब को माँ कहने वाला कोई नहीं था। अजीजों, एक जुमला कहूँ, तारीख ये कहती है, ऐसा जुमला है कि कलेजे पकड़िए और रोइए कि अगर किसी के यहाँ एक बेटा भी होता है तो वो ये सोचता है कि मेरे जनाजे को कांधा देने वाला आ गया। जब ज़ैनब के यहाँ 2 लाल पैदा हुए और मोहम्मद, तो क्या दिल कहता होगा। लेकिन जब जनाजे और मोहम्मद के आए होंगे तो बीवी के दिल पर क्या गुजर गई होगी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला अय्याम अज़ा अपना दामन समेट रही है। बहुत कम वक्त रह गया है रोने के लिए। साथ खैरियत के अगला साल आए और हम फिर से पुरसादे हैं। लेकिन जो ये रोज चल रहे हैं ना, ये बहुत गजब के रोज हैं। जुमला कहूँ किस तरह गजब के रोज हैं। नबी ज़ादियाँ हैं और बाजार शाम है। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम है और बाजार शाम है। तारीख ये कहती है कि जब मौलाए कायनात की शहादत हो गई थी ना, तो बच्चियां बाप की कब्र पे जाना चाहती थी। आगे बढ़कर अब्बास ने रोक दिया, जब शब की तारीकी आएगी तो हम आपको कब्र अली पर लेकर जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगी या अब्बास, आइए आकर देखिए, ये नामहरमों का मजमा है। और ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। बाजार शाम के लिए एक जुमला कहा जाता है। अजीजों, मैंने किसी से पूछा था जो शाम की ज़ियारत कर कर आए थे, खुदा आपको शाम ले जाए, ज़ियारत करिएगा ना, जब बाजार से गुजरेंगे तो आपकी क्या कैफियत होगी। अरे मैंने एक से पूछा जो ज़ायरा थी, अभी पिछले साल की बात है, मैंने कहा परवीन करने शाम गई थी, कहा हम शाम गए थे। मैंने कहा बाजार शाम में गई थी, कहा हम बाजार शाम में गए थे। मैंने कहा आपको कैसा लग रहा था। बस वो रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने रोने की वजह पूछी, कहने लगी वो कैफियत में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अरे मेरे साथ मेरा वारिस मौजूद था, मैं मुकम्मल हिजाब में थी। लेकिन जब मैं बाजार से गुजरी तो मुझे हया खाए जाती थी। दिल चाहता था जल्दी से ये बाजार खत्म हो जाए। मेरा सलाम हो नबी ज़ादियों पर। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ीज़ों, एक सना नहीं, घुट घुट के नहीं रोइए, तड़प कर रोइए। जनाब ज़ैनब से किसी ने पूछा कि किस तरह फर्श अज़ा पर रोया जाए। बीबी बहुत गिरिया करती थी, कहती है बताओ। अरे जब फर्श अज़ा पे जाओ तो ऐसे रो जैसे जवान की मैयत सामने रखी हुई है और आलमे गुर्बत में तड़प के मार होती है। अगर कोई फर्श अज़ा पे आ जाए और ना गिरिया करे तो मुझे ऐसे तकलीफ होती है जैसे अली अकबर की बरछी देखकर हुई थी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बाजार करीब आ गया। एक मर्तबा रात होने लगी, शिमर ने काफिले को रोक दिया। कहा काफिला रोक दिया जाए, वजह क्या है। कहा अभी रात यहीं गुजारेंगे। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कहती है, कुलसूम जाओ, जाके इससे कहो हमें रात की तारीकी में बाजार से गुजार दे, सुबह नमूदार ना होने पाए। उम्मे कुलसूम 3 मर्तबा शिमर के करीब आई। हे शिमर, इतना रहम कर कि रात की तारीकी में गुजार दे। शिमर सर हिलाता रहा। मलऊन इब्ने मलऊन कहता है, जब सुबह नमूदार हुई, दिन चढ़ने लगा, दुकानें खुलने लगी, सिपाहियों को भेजा जाओ, हर घर पे दस्तक दे दो कि जितने मर्द हैं
کی عورتیں ہیں اپنی چھتوں پہ چڑھ جائے، ہاتھوں میں پتھر لے لے، قافلہ گزرے گا۔ جب قافلے کا نام آیا، ارے زینب کہتی ہے میں اتنی اپنے پتھر کھانے پہ نہیں روئی جتنا جب شمر نے کہا باغی کا قافلہ ہے۔ بہن کے سامنے بھائی کو باغی کہا جا رہا تھا، رسول کے نواسے کو باغی کہا جا رہا تھا۔ میرے اندر اب تاب نہیں، میں کیا پڑھوں عزیزو، بس اتنا کہوں گی بازار گزرنے لگا، شام کا دربار قریب آیا۔ میں نے مختصر کر دیا جملوں کو۔ سجاد سے زینب نے پوچھا کہ اب قافلے کو کیوں روکا گیا ہے، کس لیے کھڑا کیا گیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں، دربار کو دلہن بنایا جا رہا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ اور کس طرح سجایا گیا؟ تاریخ نے لکھا ہے آئینہ بندی کرائی گئی تھی تاکہ نبی زادیاں خود کو دیکھے تو انہیں شرم آئے۔ اور ایک جملہ اور لکھا ہے، کسی عالم دین نے پڑھا، کہتے ہیں کہ بیویاں 3 دن تک یزید کے دربار میں کھڑی رہی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کہا 3 دن تک یزید کے دربار میں کھڑی رہی۔ جب وہ پڑھ چکے تو سامعین نے پوچھا 3 دن کس لیے کھڑی تھی؟ کہا اس لیے کہ جب قافلہ اندر آ رہا تھا تو یزید نے ہر ایک کو شراب کا جام دیا تھا، شرابیوں کا مجمع تھا۔ اور یہ مجمع نشے میں اتنا دھت ہو گیا تھا کہ نبی زادیہ کھڑی ہوئی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ منزل سختیاں برداشت کرتا ہوا اب قافلہ قید کر دیا گیا۔ بس آخری جملہ اور زحمت تمام ہے۔ ایک ننھی سی بچی کا بھی برسہ ہے نا، اس کی ماں کے پہلو میں بیٹھی ہوگی، اپنی گود پھیلا رکھی ہوگی، بہت روئیے گا سکینہ پر، بہت روئیے گا۔ 4 سال کی بچی ہے، آپ نے 4 سال کی بچیاں دیکھی ہوں گی نا، خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ ارے جس کا سینہ چھلا ہوا تھا، کرتا پھٹا ہوا تھا، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی تھی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ سجاد سے کسی نے پوچھا مولا میں نے سنا ہے کہ بالیاں چھینی گئی، کہا ہاں بالیاں چھینی، کہا مولا بالیاں چھینی اور ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، امام غش کھا کر گر گئے، ہائے کیا پوچھ لیا۔ مولا کیسے ممکن ہے؟ مولا کو ہوش آیا، ارے پوچھنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا نے کہا سن سکے گا ٹیڑھی کیوں نہیں ہوئی، بالیاں کس طرح چنی؟ بالیوں میں شمر نے انگلی ڈالی اور نیچے کھینچ لی، لبیں پھٹ گئی سکینہ کی۔ عزیز عورت کا ایک دستور تھا، اگر کسی قیدی کو زیادہ تکلیف دینا ہوتی تھی تو اسے الگ قید کر دیا کرتے تھے۔ حکم آیا سکینہ کو الگ قید کیا جائے گا۔ بس آخری جملہ اور زحمت تمام ہے، کہا الگ قید کیا جائے گا۔ بچی کو سید سجاد نے لیا، سکینہ نے ہاتھ اٹھایا، پھوپھی اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ، اب ہمارا اللہ نگہبان ہے، خدا آپ کو شام لے جائے۔ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، سجاد پیچھے پیچھے چلے، دربان آگے آگے چلا، اس چھوٹی سی کوٹری کو کھولا گیا۔ سید سجاد کہتے بہت اندھیرا تھا، بہت تاریک تھی، اب سکینہ کو کوٹری میں ڈالا گیا۔ جب وہ قفل لگانے لگا تو سجاد نے ہاتھ رکھ دیا، ہائے میری بہن بہت چھوٹی ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ جب سجاد نے دیکھا کبھی ادھر دیوار سے ٹکرائی کبھی ادھر ٹکرائی، ایک آواز تھی، سید سجاد تڑپ گئے۔ اب جو قفل کھولا بے جان دروازے میں پڑی تھی، ہائے بہن کو اٹھایا، ماں گھبرا کر اٹھ گئی، ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا؟ سجاد نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انا للہ
नशवार आंखों के साथ अपनी गोदियों को जनाब रबाब के सामने फैला कर बीबी आपको आपकी नन्ही सी बच्ची का वास्ता, बीबी आपको गरीब सकीना की गुर्बत का वास्ता, बीबी आपको उसकी फटी हुई लबों का वास्ता, बीबी आपको उसके छिले हुए सीने का वास्ता, जले हुए दामन का वास्ता, हमारे इन आंसुओं को अपने रुमाल में जगह दे दीजिए। बीबी हम बहुत गुनहगार हैं, मेरी शहजादी एक आंसू भी अगर कबूल हुआ हो तो सकीना के जख्मों का मरहम बना दीजिए। बीबी मेरी शहजादी सामाईन मजलिस और बानी मजलिस की तमाम मुरादों को पूरा करा दीजिए। है मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद बरहम, है मेरे खुदाया हमें आलिम बामल बनाना। खुदाया तुझे गुरबत हुसैन का वास्ता ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है पालने वाले, मेरे खुदाया इनकलाब खुमैनी को इनकलाब महदी से मिला दे। है मेरे पालने वाले ऐसा बना दे कि हमारी गोदियों से वो बच्चे परवान चढ़े जो इमाम के लश्कर में शामिल हो सके। खुदाया हमें ऐसा बना दे कि हमारे बच्चे जनाब सकीना के तमाचों का इंतकाम ले सके। है पालने वाले इस्लाम का परचम हमेशा सरबुलंद रहे, इस्लाम के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद कर दे, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार सबको जल्द अज जल्द हज व करबला और शाम की ज़ियारत मारिफत के साथ नसीब। ए पालने वाले हर घर में फर्श अज़ा बिछे, वो आवाज़ें अता कर जो गम हुसैन में बुलंद हों, वो आंसू अता कर जो गम हुसैन में बहें। ए पालने वाले हमारे दिलों को नूर कुरानी से मुनव्वर कर दे। ए मेरे पालने वाले हमारे बच्चों के सरों पे हमारा साया सलामत रखना। ऐ मेरा खुदाया हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे सलामत रखना। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है मेरे माबूद बरहक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह देना। इमाम हुसैन के गुलामों और कनीज़ों में से शुमार करना। ऐ मेरे खुदाया हमारे गुनाहने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। ऐ मेरे पालने वाले हम बहुत गुनहगार हैं, इस मजलिस के सदक़े में गुनाहों को बख्श दे। है मेरे माबूद जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता हर एक की गोद को आबाद कर दे। जिनकी गोदियाँ आबाद हैं उन्हें आबाद रखना। हमारे बच्चों को कामयाबी अता करना। जो बच्चियाँ बिन ब्याही हैं उनकी जल्द अज जल्द शादी हो जाए। मुहिब्बान अहले बैत की तमाम दिली मुरादें पूरी हों। बीमार मदीना और करबला के सदक़े में हर मरीज़ को सेहत कामिला अता कर। ऐ मेरे खुदाया तमाम हाजात को पूरा कर दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। या हुसैन, या हुसैन, या